ایک بیٹا ہے 10 بیٹے ہوتے ہیں. آج بھی وہ ریکارڈ پہ ہے کہ میں نے کہا کہ میرے 10 بیٹے ہوتے ہوئے قوم پہ نچھاور کر دیتے. اگر میں باچا خان کا پیروکار نہ ہوتا تو یہ حوصلہ مجھ میں کہاں سے آتا. اگر باچا خان کے فلسفے کے حوالے سے مجھے اپنی دھرتی سے محبت نہ ہوتی تو یہ شعوری طور پہ دہشت گردی سے لڑنے کا حوصلہ کہاں سے آتا. اگر میں فخر افغان باچا خان کا سپاہی اور اس فلسفے کا سپاہی نہ ہوتا تو بیٹے کا نذرانہ کیسے پیش کر سکتا. لہذا میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ ہم شعوری طور پہ دہشت گردی کے خلاف ہیں. اور اب تو ہمارے بچے بھی جان گئے ہیں. اب تو دہشت گردوں میں اور امن پسند قوتوں میں وہ فرق کرنے لگے ہیں. اب اپنے دشمنوں اور دوستوں میں فرق کرنے لگے ہیں. میں اکثر پروین شاکر کا ایک شعر ہے اور وہ اس حوالے سے بہت وقت کے مناسبت سے بہت صحیح ہے کہ بارش ہوئی تو پھولوں کے تن چاک ہو گئے. بارش ہوئی تو پھولوں کے تن چاک ہو گئے. موسم کے ہاتھوں بیگ کے صفاق ہو گئے. بادل کو کیا خبر بارش کی چاہ میں کیسے بلند و بال شجر خاک ہو گئے. جگنو کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کرے بچے ہماری حد کے چالاک ہو گئے. ہم مفت میں چالاک نہیں ہوئے. ہم نے اپنے جگر لاشوں کا خون دیکھا تو ہمیں شعور آیا. ہم نے اپنی ماں اور بہنوں کے دوپٹے ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھے تو ہمیں شعور آیا. ہم نے اپنی آباء و اجداد کی پگڑیاں ہوا میں اچھلتے ہوئے دیکھی تو ہمیں شعور آیا. ہم نے مسجدوں میں نمازیوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تو ہمیں شعور آیا. ہمیں امام بارگاہوں میں عبادت کرنے والے لوگوں کو شہید کرتے ہوئے دیکھا تو ہمیں شعور آیا. بارونق بازاروں کو بے رونق کر کے دھماکے کرائے گئے تو ہمیں شعور آیا. لہذا ہم شعوری طور پہ دہشت گردی کے خلاف ہیں. یہ وہی موقع ہے کہ جس حوالے سے انہوں نے بات کی میں چلتے چلتے موجودہ صورتحال کے طرف آؤں گا کہ آپ لوگوں کی کچھ اس طرف بھی. ایک تو یہ کہ جب میں ملک سے باہر ہوں آپ بھی ملک سے باہر ہے تو ایک ایک لفظ بڑا تول کے بولنا ہے. جذبات میں آ کے کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ کسی کا دل ٹوٹے. ملک میں بیٹھ کے ہم کچھ بھی کہیں تو خیر, گھر کی بات گھر میں رہے تو کوئی بات نہیں, لیکن گھر سے باہر آ کے گھر کے اندر کی بات اس انداز میں کرنا شاید مجھے کم سے کم زیب نہیں دیتا. لہذا میں پاکستان کے تمام سیاسی قوتوں کا دل سے احترام کرتا ہوں. ہم دنیا کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سیاسی لوگوں میں یہ قوت ہے کہ ہم اپنے فیصلے کر سکتے ہیں. آج 18ویں ترمیم کی بات ہوئی تو پاکستان کے تمام سیاسی پارٹیوں نے ایک ہو کے, یہ کریڈٹ بھی زرداری صاحب کو ہی جاتا ہے اور گیلانی صاحب کو, کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو اکٹھا کیا اور تمام سیاسی, چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو, چاہے وہ جماعت اسلامی ہو, چاہے NQM ہو, چاہے ANP ہو, چاہے تمام مذہب سے تعلق رکھنے والے پارٹیاں ہوں, تمام کو اکٹھا کیا اور دنیا کو پیغام دیا کہ جو 18ویں ترمیم ہے وہ پاکستان میں خاموش انقلاب ہے. لوگ دیکھیں گے دہشت گردی سے ہمیں تھوڑا سا چھٹکارا ملے تو لوگ دیکھیں گے کہ پاکستان کتنا بدل گیا ہے, پاکستان میں کس قسم کا انقلاب آیا ہے. اور ساری دنیا میں جب پروونشل اٹانومی کی بات ہوتی ہے, صوبائی خود مختاری کی بات ہوتی ہے تو وہ بزور شمشیر لیا جاتا ہے, تحریکیں چلائی جاتی ہیں, لیکن پاکستان میں پارلیمانی نظام کے ہوتے ہوئے جمہوری طریقے سے ہم نے ایک خاموش انقلاب لے کے آئے ہیں. لہٰذا ساری دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ پاکستان کی سیاسی قوت اس قابل ہے کہ مشکل سے مشکل مسئلہ بھی ہو ہم اس کو حل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور ہم میں وہ صلاحیت موجود ہے کہ ہم اپنی ملک کی خدمت کر سکیں. لہٰذا ہماری آپس کی اختلاف اپنی جگہ پہ, لیکن جب ملک کی بقا کی بات آتی ہے تو ہم سب ایک ہیں. ملک ہوگا تو ہماری سیاست ہوگی.
پاکستان ہوگا تو ہم اپنی پارٹیوں کی سیاست کریں گے، جب ملک نہیں ہوگا تو ہم پھر کیا کریں گے؟ لہذا اب اپنی سیاسی پارٹیوں کی سیاست سے ذرا اوپر دیکھنا ہے اور اس کو بالائے طاق رکھ کے ملک کی بقا کی بات کرنی ہے۔ ہمیں بہت امتحانوں میں ڈالا گیا، یہ جمہوری حکومت جب بنی آج گئی اور کل گئی، زلزلہ تھا، حج کولے کا رہا تھا، لیکن خدا کے فضل و کرم سے 4 سال پوری کیے اور لوگ تماشا دیکھتے رہیں گے، 5 سال بھی پوری کرے گی یہ حکومت اور یہ جمہوری طاقتیں جو ہیں وہ مضبوط ہوں گی، اور اس کا صحرا تمام لوگوں کے سر ہے۔ ہم کسی ایسی بات نہیں کہ ہم وہ کریڈٹ لینا چاہیں، ہاں ہم تمام سیاسی پارٹیوں کے مشکور ہیں، لیکن اس وقت زرداری صاحب کے حوالے سے میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی 18ویں ترمیم نہیں ہوئی تھی کہ اقوام متحدہ میں اس نے اسپیچ کی تو خیبر پختونخوا کا نام لیا بڑے جرأت سے، اور جب اس نے ہمارا ساتھ دیا تو ایک امتحان زرداری صاحب پہ بھی آیا کہ بہت منجے ہوئے ساتھی بھی بیچ مجدار چھوڑ گئے، لیکن ہم نے ہاتھ دیا، ہم نے کہا کہ مر جائیں گے، مرتے دم تک آپ کا ساتھ رہیں گے، اور وہی کچھ کر کے ہم نے دکھایا۔ لہذا ہم دوستی نبھانا جانتے ہیں، جس نے ہم سے اچائی کی تا قیامت ہم اس کو یاد رکھیں گے۔ اس کے علاوہ تمام سیاسی قوتوں سے ہم اتحاد کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اتفاق کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ یہی 2 باتیں میں مختصر کر کے کہ ایک دہشت گردی کو کیسے ختم کرنا ہے، یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے، اور جمہوریت کو کیسے مضبوط کرنا ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے 2 ہی طریقے ہیں، ایک طریقہ ہے مذاکرات کرنا، دوسرا طریقہ ہے کارروائی کرنا۔ اب مذاکرات کیسے ہوگا؟ کیا امریکہ قطر میں افغانستان کے طالبان سے اکیلے میں مذاکرات کر کے اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ نہ پاکستان اکیلے میں مذاکرات کر کے کامیاب ہو سکتا ہے، نہ افغانستان اکیلے میں۔ ہم آج بھی مذاکرات کے حق میں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ 100% مذاکرات ہوں اور مذاکرات ہی کے ذریعہ منائے تو اس سے ہماری بڑی خوش قسمتی اور کیا ہوگی۔ اور میں تو اتنا ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کا خون معاف کرنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ حکومت تسلیم کر لے، آ کے مذاکرات ہو، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں اور یہ ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اب چاہیے یہ کہ امریکہ، افغانستان، پاکستان تینوں مل بیٹھ کے اعتماد کی فضا بحال کرے، غلط فہمیاں دور کرے، مذاکراتی ایجنڈے کا اعلان کر دے، اور پھر دہشت گرد اپنی خود مختار مذاکراتی ٹیم کا اعلان کر دے، پھر مل بیٹھ کے مذاکرات کریں تو کچھ امکان نہیں بلکہ زیادہ امکان ہے کہ مذاکرات کے ذریعے امن قائم ہو۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر دوسرا راستہ ہے کہ پاکستان، افغانستان، امریکہ اعتماد کی فضا بحال کر کے، غلط فہمیاں دور کر کے ان کے خلاف مؤثر کارروائی کرے۔ یہ نہیں کہ جو میرے خلاف نہیں تو وہ میرا ہے، گڈ اور بیڈ کا چکر نہیں چلے گا۔ دہشت گردوں میں گڈ اور بیڈ نہیں، جو انسانیت کے قاتل ہیں وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ جس نے ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا یہ تمام انسانیت کی قتل ہے۔ وہ تو آئے روز لوگوں کو قتل کرتے، اعلان کرتے کہ ہم نے کیا ہے، وہ تو لوگوں کو قتل کرتے وہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں میں تو اچھا اور برا نہیں ہے، یہ سب کے سب ایک ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے قاتل ہیں، یہ جانور ہیں، ان کے خاتمے تک پھر یہ جہاد جاری رکھنی ہے اور ان کے خلاف بھرپور کارروائی کرنی ہے۔ اور اگر بدقسمتی سے یہ بھی نہیں ہے تو پھر میں آپ لوگوں کو غلط فہمی میں رہنا نہیں چاہتا۔ اگر ان تینوں کا اعتماد نہ مذاکرات میں ہو نہ کارروائی میں ہو تو بلا کیسے ممکن ہے کہ دہشت گرد ختم ہو؟ اور جب دہشت گرد ہوں گے تو دہشت گردی ہوگی، ہر روز نیا نیا واقعہ ہوگا۔ پھر بھی میں خیبر پختونخوا کی حکومت کی ترجمان کی حیثیت سے، فخر افغان باچا خان کے پیروکار کی حیثیت سے میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو یہ نوید سناتا ہوں، اپنے پختون بھائیوں کو یہ نوید سناتا ہوں، اور تمام دنیا کی انسانیت سے پیار کرنے والوں کو یہ نوید سناتا ہوں کہ ہم یہ جہاد کرتے رہیں گے
یا تو ہم زندہ رہیں گے یا دہشت گرد زندہ رہیں گے، اس کے بیچ میں کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ لہذا یہی ہمارے ارادے ہیں، اور اس ارادے کے ساتھ کہ جب جمہوریت کی بات آتی ہے تو جمہوریت کی خاطر میں اسی پہ خاتمہ کروں گا کہ پاکستان ایک، جب آپ مایوسی گناہ ہے، مایوس نہیں ہوں، اور امید ہے کہ اتنے گمبھیر صورتحال میں بھی خدا کے فضل و کرم سے پاکستان اب بھی اپنی آبتاب سے زندہ ہے۔ کوئی اور ملک ہوتا تو صفحہ ہستی سے مٹ جاتا۔ لہذا میں اس بات کو اس طریقے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ پہلے کی نسبت پاکستان کے ادارے مضبوط ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کبھی اتنا مضبوط نہیں تھا جو کہ آج ہے۔ لوگوں نے بہت کچھ جتن کیے، لیکن پارلیمنٹ، اپوزیشن بھی اقتدار بھی وہی پارلیمنٹ ہے، اور آپس میں ہم الجھ کے بھی پھر مسئلے کو حل کر دیتے ہیں۔ نیٹو کا مسئلہ آیا، آج ہی کل کی بات ہے کہ تمام لوگ بیٹھ کے انہوں نے مسئلہ حل کر دیا۔ لہذا پارلیمنٹ اس سے قبل اتنا مضبوط نہیں تھا کہ جتنا یہ ہمارا ادارہ ہے۔ پھر اس کے بعد فوج جو کہ سب سے مضبوط ترین ادارہ تھا، مارشل لا لگاتا، اور پھر عدلیہ اس کو انڈورس کرتا، اور پھر ٹی وی پہ آتا کہ یہ گیا ہوا حکومت بڑا ظالم تھا اور کہانی ختم۔ آج ہماری فوج خود کہہ رہی ہے کہ مارشل لا نہیں لگائیں گے، عملاً کر کے بھی دکھایا۔ پھر وہی فوج کہتا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، پھر وہی فوج یہی کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ جب فوج مارشل لا نہیں لگاتا، پارلیمنٹ کو سپریم سمجھتا ہے، دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرتا ہے، تو پھر میری اپنی فوج ہے، اپنی دھرتی کی فوج ہے، پھر تو اس فوج کا ہم ساتھ دیں گے، اور جہاں جہاں ان کا خون بہے گا دھرتی کی خاطر ہمارا بھی وہاں پہ خون بہے گا۔ لہذا فوج بھی پہلے کی نسبت مضبوط ہے، اور پھر عدلیہ، افتخار چودھری صاحب کو خدا زندگی دے، جس انداز میں وہ بولتے ہیں، اس سے پہلے تو ججوں کو ہم نے کبھی ایسا بولتے نہیں دیکھا۔ یہ کیوں مضبوط ہوا؟ اگر ان کے حق میں قوم اپنا خون نہ بہاتا، اس میں تو قوم کا خون شامل ہے کہ آج عدلیہ مضبوط ہے۔ تمام سیاسی لوگوں نے ان کے حق میں تحریک چلائی، اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، اور یہ عدلیہ جو ہے آج اس سے قبل اتنی مضبوط نہیں تھی کہ جتنا آج ہے۔ یہ بھی ادارہ، پھر ایک اور بھی میڈیا بھی آج کل ان تینوں ستون سے بڑھ کے ستون ہے، اور میڈیا تو اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ کبھی کبھار بندہ ڈرتا ہے کہ گھر کے کمرے میں کوئی غلطی نہ کر بیٹھے، اب تو اتنا وہ مضبوط ہو چکا ہے۔ لہذا اس بنیاد پہ کہ جب ان اداروں کو ہم دیکھتے ہیں تو اداروں سے ہی ملک بنتا ہے، تو اتنے بین الاقوامی صورتحال کی بنیاد پہ بھی، ملکی صورتحال کی بنیاد پہ بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے، اس کے باوجود بھی پاکستان کے ادارے پہلے سے مضبوط ہے۔ لہٰذا ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پہلے سے کافی مضبوط ہے، اور انشاءاللہ تعالی لوگ دیکھیں گے کہ پہلے سے زیادہ خوشحال بھی ہوگا اور پہلے سے زیادہ مضبوط بھی ہوگا اور صورتحال کا مقابلہ بھی کرے گا۔ میں آپ لوگوں سے یہ بات اس لیے آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا کہ ملک سے باہر ہر ایک جو ہے اپنا ملک کا سفیر ہے، کوئی نہ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے، ہم سب ایک ہیں اور برابر ہیں۔ ہماری ایک ایک بات کو لوگ سنتے بھی ہیں، پھر پرکھتے بھی ہیں اور تجزیہ بھی کرتے ہیں۔ لہذا غلطی سے بھی کوئی ایسی بات منہ سے نہیں نکالنا چاہیے جو کہ اس صورتحال میں وہ ہمارے لیے درست نہ ہو۔ دوی ماتا دا اردو چی سڑے ہوئی نو ستڑے شی زیڑیر ستڑے کنا بدری خبری تاو سر پر پختو کیو کما یو خود خیبر پختونخوا خبر بیو کا او دا نو مونگا واخشتو دیرو خلقو تا پدیم اعتراضو وی پختونخوا تا شپکاو نو خو زمون دوم را واس رسیدو پا پیر دی رحمت شد و سباتو تورو که کنا تا شا پختونخوا که
او د خیبر پختونخوا په حواله دا یو خبره زه کوم چې مونږ ته پختونخوا غوسته غیر نه خیبر پختونخوا راکړه. پختونخوا داسې دی لکه چې زه ځان له ما جامې غوستې جامې رانه راکړي پټکې مو سره راکړو خیبر یې رانه نو چاته څه تکلیف دی. او بیا د ټول نه غټه خبره د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث شریف دی چې وایي زه د علم باغ موالي دروازه ده. نو دا پختونخوا د پښتنو باغ دی خیبر دروازه ده. نو پدې چاته څه تکلیف دی. او بیا خیبر کې قبایلو سي سټل دی خو پختونخوا کې زمونږ سټل بیلټ والا پښتانو سي. نو که قبایلو سټل بیلټ یو کو نو پدې کې چاته څه تکلیف دی. کله چا یو سترګه جاړي او بل خان خیبر پختونخوا دی مونږ په فخر کوو او خیبر پختونخوا به نه او خفکیږي نو چې څوک نه وي نو غدار دی ځکه چې پاین کې شته مونږ به چې وینو غداران وو اوس چې څوک نه وي یا غدار دا د خدای ورکړه دا وکنه څومره سړی د خدای شکر ادا کوي دا کم نه. او ګرانو ملګرو په دې دا سړی د خپل زوره ویو دوه ښځې ویندا یو ښځه ډېره غټه نو دا نری ښځه ورته وایي چې ترورې ته خو ډېره غټه شوې او ته یې ښه ماته خوړه پته مې وایي ترورې تا ته وچېرې احساس نه شوی وایي یو ځل راته احساس شوی وایي دوبیله مې جامې ورکړې نو هغه راته واپس کړي وایي ما ته یې وایي راته وایي چې زه جامې وینځم تنبوان نه وینځم. نو د زور نه خبرېدل دا ډېر ګران کار نن خلک وایي نوم کې څه دي وایي ده خو نوکري ماله را نه کړم چې دا نوم نو ته کوم نوکر وي چې زما په نوم تا ته تکلیف دی او چې دومره نوکرۍ پسې د جبهه ته خو دلته راغلی نوکر دی که خو دا خو ستا نیت خړه دی نو ته دا خبرې کوې پښتونخوا در باندې بده لګي نو ته دا خبرې کوې چې NWS ټولو ما د سره کړي په ما د کوم پیپر خرڅ کړي چې نن زما په پښتونخوا په تا باندې بده لګي او دا خیبر پښتونخوا چې دا ته دا ما د سره کوي ای پښتنو د ټول نه غټ قوت چې کوم دی نو هغه نفسیاتي قوت دی چې کوم سړي پہچان نه د قوت نه لکه ته کور ته لاړ شو چې زوی تا پلار نه ګڼي ته څه شي چې مور پلار د زوی نه ګڼي څه شي او چې لا نوم دی نه پلار باندې شل ځل سوچ کوي چې دته څه شي وي زوی باندې سوچ کوي مور باندې کوي او په کلی کې بیا په کدو مشهور یا په کریلا ځکه خو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث شریف ته چې په غلط نوم به څوک نه رابلي ځکه چې د رښتوني نوم زور ای کې قوت وي چې کوم سړي کې نفسیاتي قوت نه پہچان نه زیات زور نشي کېدی او دای زمونږ دا زور اخیستی و که په نوم کې زور نه وي نو ما نه نوم ولې اخیستی خو ځکه یې رانه اخیستو چې زه نفسیاتي طور دباولم زه یې کمزوری کولم نو زه وایم چې د ټول نه اول چې کوم دی نوم دی او دا نوم چې مونږ واخیستو نو دا زمونږ د ټولو نه غټه ده او په دې کې د دشمن سترګې ړندېږي نو یو شل ځلې ړندې شي مونږ چې کوم دی او ګرانو ملګرو دی تاسو ته د 18 ترمیم خبره وکړه د 18 ترمیم په منځ کې تاسو وایي چې څه چل شوی زمونږ به مخکې بجټ پیش کوو 6 اربه روپۍ خیبر پختونخوا دې ځل چې 18 ترمیم شوی دی ما د 8 اربه روپو بجټ پیش کړو صرف ترقیاتي 8 اربه او 8 اربه تاسو ته پکې څه فرق ښکاري او که نه دا 18 ترمیم د هغې نه پس او اوس پکې کمال څه دی اوس په ما دا پابندي نشته زه د بجلی خپل سکیمونه جوړولی شم وزیر اعلی صاحب دلته راغلی تاسو ته به ویلي مونږ اووه چې کوم دی خپل فیزیبیلیټي راپورټ تیار کړی دی په دې میاشت په 13 باندې به زمونږ حیدر خان چې کوم دی افتتاح کوي او مونږ اووه یونټې چې کوم دی د خپل د بجلی د جوړېدو تیاری کړي دي او که خدای کړي خیر په دې 2 میاشتو کې به مونږ د هغې چې کوم دی افتتاح کړو دا د 18 ترمیم برکت دی او بیا زمونږ په جنوبي اضلاع کې ګیس راوتی دی او تیل اوس د تیلو د ګیس 50-50 زه مالک یم نیم په نیمه زه مالک یم مالکانه حقوق ما سره دي او چې بار دنیا سره معاهده کوي نو چې پاکستان ورته دستخط کوي نو خیبر پختونخوا به هم دستخط کوي چې ما نه کړي دا به نه قبلېږي او اوس مخکې به ما د مرکز نه تپوس کولو ما ته اجازت نو
اوس چې ورلزي اجازت نه ورکوم دې بجلی نشي جوړولی او چې زه په خپله جوړوم نو زه په خپله صوبه کې بجلی جوړولی شي د دې او دا یوازې اختیار یوازې د خیبر پښتونخوا سره نه دا د سند سره دی دا د پنجاب سره دی دا د بلوچستان سره دی دا فلسفه د چا وه دا د ملنګ بابا فخر افغان باچا خان دا د ولي خان وه دا د عوامي نشنل پارټۍ وه او زمونږ نظر و چې صوبې مضبوطي نو ملک به مضبوطېږي لہذا په دې یو څو ماتو ګډو الفاظو ګرانو ملګرو زما د باچا خان د قافلې سپیانو زما د پاکستان نه بهر ای زما ټولو پاکستانیانو ای زما رونو نن وخت د دې خبرې چې موږ د دوست دشمن ترمنځ فرق او دا هغه چا سره ودرېږو چې کوم د وطن دپاره قربانۍ ورکړو دا هغه چا سره ودرېږو چې کوم واقع په دې وطن باندې مین وي دا هغه چا سره ملګرتیا وکړو چې هغه رښتیا کې د وطن له قربانۍ ورکولې زه د هغې تفصیل کې نه ځم دلته زما ملګرو ډېر په تفصیل خبرو کې تاسو د ملک نه بهر خلک کې هغه دننه کور کې چې کوم دی تاسو دومره معتبر یې چې پیسې ګټئ نو هغې ستاسو په پیسو وخت تېروي نو خیر دی که دلته الیکشن ني نو په دې هلته خو الیکشن ني که نه نو په دې دومره خلکو خو زمونږ دا حق شته چې که په خپله راځئ که نه راځئ نو خپلو کورنیو ته خو سوال جواب لېږلی شي هغوی ته خو ویلی شي چې د غیرت په ځای کې به چا سره ودرېږئ د پښتو په ځای کې به چا سره ودرېږئ او ګرانو ملګرو په دین نه هلته یوازې سړو نه ښځو د سړو نه هم زیاتې قربانۍ ورکړي او ځکه زه دا خبره کوم که تاسو په کورونو کې چې تاسو نن دلته ناست دي زنانو ته هم دا پیغام ورسوئ دا خو هغه معاشره ده چې دلته د ښځو د سړو چې کوم دی د ازادۍ ډېرې غټې خبرې کېږي زمونږ زنانه زمونږ زلمي به چې جنګ ته تلل زمونږ د خویندو میندو به یو ټپک وره چې وایي سورې په ګولو راشي سورې په ګولو راشي د بې ننګۍ اواز دې رامه شمعین زمونږ ما دا شعر غونډ کړی دی راله بل څه شعر راکړي ګرانو ملګرو دا ما په دې بنیاد وي چې تاسو کورونو ته زمونږ خویندې هم زمونږ په انتظار دي زمونږ میندې هم زمونږ په انتظار دي زمونږ لوریان هم زمونږ په انتظار دي هغه وخت لاړو چې صرف د سړو دنیا وه چې اوس مونږ ښځې چې کوم دی برابر حق نی ورکړي دا معاشره مخکې نشي تللی خصوصا زه ټولو پښتنو ته ویم چې زمونږ هغه خویندې میندې چې هغوی په دهشتګردۍ کې ډېرې قربانۍ ورکړي تاسو به د هغوی نظر کوئ هغوی ته هم خیال کوئ او زمونږ د خویندو میندو خو دا تاریخ هم ډېر مشهور دی چې وایي که د ظلمو نه پوره نه شوه فخر افغان جینکۍ به دې ګټي او بل دا پښتون تاسو خو د خدای فضل یې ټول ډېر غیرتیان یې زه هغه یادومه چې ني نو چې دا پښتون ته پیښه شي نو چې دی اسم نه کوي نو چې ده ته پیغور وکړي نو دی ټیک شي تاسو به کتلي په دې کلو او چې ښځه ورته وکړي بیا خو بیخي ټیک نو خویندو میندو ته خبر ورسوئ که داسې یو نیمي چې بیخي پکې هېڅ پې اثر نه کوي غوړ منګوټۍ نو ورته وایي چې د پیغور انجکشن والا ووایي چې دی ټیک شي او بیا مونږ او ستاسو د پښتو پیسه وایي چې مور په سیزنه کې کلک تړلی دی به ټول عمر غیرتي وي نو چې دا اوس دې کوم سس پاتې دی خو پاتې دی دا خو اوس کلکېدی نه شي خو دا بقایا د کلک تړي چې د دې حالاتو او واقعاتو مقابله کولی شي د دوی وایي چې په افغانستان یو څو خبرې وکړه زما خو خپل ځاني چونکې افغانستان او پاکستان د یو حالاتو سره مخامخ دی او زه دا خبره کوم چې د افغانستان امن د پاکستان د امن ضامن دی او د پاکستان امن د افغانستان د امن ضامن دی او مونږ چې څنګه په پاکستان کې امن غواړو داسې په افغانستان کې امن غواړو او مونږ د ټولې دنیا سره ښه تعلق ساتل غواړو مونږ د هیڅ چا سره جنګ کول نه غواړو ځکه چې زه خپل وطن ازادوم او آبادوم زه د ډېرو سختو سره مخامخ یم زه دې ولې له خلکو سره تعلقات خراب کړم زما خپل بچی بېروزګاره دی زما کارخانې ولاړې دي زما بازارونو کې وینې تویږي زه به د نورو ملکونو سره ولې تعلقات خرابوم زه د ټولې نړۍ سره ښه تعلقات ساتل غواړم هغې کې که امریکا ده او که روس دی که جاپان دی او که چین دی او که هندوستان ده او که د دنیا نور خلک دي دې ټولو سره ښه تعلقات جوړول غواړم خو افغانستان خو زما په مذهب شریک رور دی زما په وینه باندې شریک رور دی زما په ثقافت باندې شریک رور دی زما په تاریخ باندې شریک رور دی او زمونږ او د هغوی ترمنځ
دا زمونږ لوی کور دی، مونږ د افغانستان چې د پښتنو لوی کور دی، مونږ په هغې کې امن غواړو، سوکالي غواړو، او دغه رنګ چې کوم دی نو په پاکستان کې امن او سوکالي غواړو. دا د ګرانو ملګرو د افسوس دی چې ګډې وډې داسې بېتوله خبرې مو کې تاسو خفه نه شئ، خو زه به د پښتو دلته زما یو ملګري هغه شعر وی، زه اکثر ویم خو هغه داسې نیمکخو غوندې ووي، داسې سې یو رنګ وي او سې بل رنګ وي، نو زما په شعر باندې لږ خوب شو، نو مې زه بیا لږ ټیک کړم که ستاسو اجازت دی. د پښتو د غني خاندا شعر چې دا زمونږ د دې وخت نمایندګي کوي او مونږ او تاسو ته لار ښیي، او هغه لار همدا ده چې وایي که خازش نیمې په قبر وي ولاړې، که خازش نیمې په قبر وي ولاړې، که غلام مړ یم راځئ توکۍ پې لاړې، چې په خپلو وینو نه یم لمبېدلې، په ما مه پلیتوئ د جومات غاړې، چې سورې زه د ظالم په ګولو نشم، مورې په کوم مخما پسې به جاړې، یا به دا بېننګه ملک باغ یدن کړم، یا به کړم د پښتنو کوڅې ویجاړې. او بیا د پښتو د رشید یو شاعر دی، د هغه په ژبه باندې چې وایي زه یم پښتون زما په سر شمله کږه وتړئ، زه یم پښتون زما په سر شمله کږه وتړئ، پس له مرګه چې مې زنه په خاصه وتړئ، دا مې د پلار نیکه یادګار دی ژوندی پاتې شي، خازې د قبر ته مې توره او نیزه وتړئ، که په ژوندون مې پوره نه شو دا ارمان دی زما، د انقلاب جھنڈا زما په جنازہ اتڑا. آخر میں ایک بار پھر آپ تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس برمنگم سے اپنی پاکستان کے حوالے سے ساری دنیا کو امن کا پیغام دیتا ہوں، انسانیت سے محبت کا پیغام دیتا ہوں، اور ہم حسین کے پیروکار ہیں، وہ یزید جو کہ کربلا کا میدان لگا، ہم سرخ جھنڈے والے، مزدوروں کی بات کرنے والے، کسانوں کی بات کرنے والے، مظلوموں کی بات کرنے والے، یہ صرف رنگ سے سرخ نہیں ہے، یہ سرخ رنگ ہی افضلیت رکھتی ہے، یہ خون سے رنگا ہوا سرخ جھنڈا ہے، اور سرخ رنگ کی اپنی ایک شناخت ہے کہ عید کا دن تھا، آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نواسوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور غمزدہ تھا، تو اصحاب نے پوچھا کہ حضور کیوں اداس ہو؟ اس نے کہا عید کا دن ہے، میرے نواسوں کے عید کے کپڑے نہیں، جبریل امین جنت سے کپڑے لے کے آتے ہیں، حسن رضی اللہ عنہ کو جو جوڑا ملتا ہے وہ سبز، جو حسین کو ملتا ہے وہ سرخ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سرخ جوڑے کو دیکھا تو اس کی آنکھوں مبارک سے آنسو ٹپک پڑے. اصحاب نے کہا کہ حضور کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ یہ صرف رنگ سے رنگا ہوا سرخ جوڑا نہیں، اسلام پہ امتحان آئے گا، کربلا کا میدان لگے گا، میرے اس نواسے کا گردن کٹے گا، یہ اس کی بشارت ہے. حسین کا گردن کٹا، یزید نے حکمرانی قائم کی، آج یزید سے لوگ نفرت کرتے ہیں، حسین سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ حسین مظلوموں کا سالار تھا اور یزید ظالموں کا سالار تھا. لہذا جو بھی ظالم آئے گا، جو بھی یزید آئے گا، جو بھی شمر آئے گا، جو بھی ڈکٹیٹر آئے گا، ہم حسین کی سنت ادا کرتے ہوئے گردنیں کٹوائیں گے. اور یہی ہمارا مشن ہے، اور اسی مشن کی بنیاد پہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اکثر یہی شعر میں کہتا ہوں اور یہی کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ظلم کا سینہ چیر کے دیکھو، ظلم کا سینہ چیر کے دیکھو، جاگ رہا ہے نیا سویرا، ڈلتا دن مجبور سہی، چڑھتا سورج مجبور نہیں، رات کے راہ تک مت جانا، صبح کی منزل دور نہیں. بہت بہت شکریہ. ایک اپنی اپنی جگہوں پر جو ہے وہ تشریف رکھیں. ایک تو کھانے کا بھی جو ہے وہ انتظام ہے اور بیرستا ٹرنک ٹکور پروگراموں سے
اب میں پیر طیب الرحمان صاحب سے خواست کروں گا کہ وہ آئیں اور تمام شہداء کے لیے، تمام مرحومین کے لیے دعا کریں. اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں تاکہ یہ صحیح طریقے سے ہم ختم کر سکیں. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. یا اللہ نندا زمگا کلیزا، یا اللہ دے باچا خان رحمت اللہ علیہ، ولی خان رحمت اللہ علیہ اور سما شہداء چکم خیبر پختونخوا کے اور پورا پاکستان کے دے دنیا نہ لاڑن اہو لا پیختو یا اللہ زمگا دواگان لا اہو حق کے قبول کا، یا اللہ اہو دراجات اچت کا، جنت الفردوس کے اہو لا اعلیٰ مقام راکا. یا اللہ دا زمگا لاسنا چکت شیری، یا اللہ داختے بوجا ایئر لائن اور سیاچن کے چکم زمگا فوجیان دے باورے کفن چواچو اور الت کے چکم پراتی دی، یا اللہ وہ درجات بلند کا، یا اللہ وہ چکم قربانی را کردہ اور زمگا مشارانو کشارانو زمگا خزو چکم قربانی را کردہ اور زمگا میاں افتخار سے دے صاحبزادہ چکم قربانی دا، یا اللہ ددی قربانی صدقے سرے یا اللہ خیبر پختونخوا کے اور پورا پاکستان کے امن راکا. یا اللہ ہمیں امن اور استحکام کی دولت عطا فرما. یا اللہ پاکستان کو مضبوط اور مستحکم فرما اور پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.